السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابن سعد نے جو 3 تجاویز حضرت حسین نے ان کے سامنے رکھی تھی، وہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دی اور انہیں منظور کر کے بھیج دی، مگر عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں، حضرت حسین ہر حال میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو انہیں یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس طرح ان کی آپس میں جنگ چھڑ گئی، جس میں حضرت امام حسین کے خاندان کے لوگ زیادہ شہید ہوئے۔ تقریباً اس جنگ میں حضرت امام حسین کے جو خاندان کے لوگ یا جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، وہ تقریباً 72 کے قریب شہید ہوئے۔ تو حضرت امام حسین بھی ان کے ساتھ لڑتے لڑتے 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ تو اس پہ جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو ان کے خاندان کے جو بہت تھوڑے سی خواتین بچی تھی اور ایک بچہ بچا تھا، علی بن حسین، جن کو بعد میں لوگ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، تو ان کو اور ان کے خاندان کی کچھ خواتین کو پھر دمشق بھیج دیا گیا۔ اور جو لوگوں نے پھر بہت غلط پروپیگنڈا کیا کہ جب حضرت امام حسین کے جو لوگ بچے تھے کہ یزید نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ بڑا سلوک کیا یا انہیں نعوذ باللہ اپنی لونڈیاں بنایا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یزید نے ان کا بہت عزت اور احترام کیا، ان کی دلجوئی کی، ان کی خاطر مزارات کی اور ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ بھجوا دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا، تو یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں۔ یزید نے نہیں کہا تھا ابن زیاد کو کہ وہ امام حسین کو شہید کریں۔ یزید نے یہ کہا تھا کہ ابن زیاد پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتا۔ یزید حضرت امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بس یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ اب یزید سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ابن زیاد کو سزا نہ دی جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، نہ ہی اس نے اس کو اس کے عہدے سے معزول کیا تھا۔ یہ اس کی ایک سیاسی غلطی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر یزید کے گھر 3 دن ماتم رہا۔ حضرت علی بن حسین جنگ کربلا میں بیمار تھے، جنہیں زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین کا مطلب ہے عابدوں کی زینت، اور سجاد بھی ان کا لقب ہے۔ سجاد کا مطلب ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ یزید نے علی بن حسین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، ان کا لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ ایک قول ہے، سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، منکرین خدا میں نے سب سے بہتر یزید کو پایا، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضرت امام حسین ذی الحجہ 60 ہجری میں مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے اور 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کے شہید ہونے سے جو ایک فتنے کی آگ پھیلی، اور یہ آگ کوفیوں نے بھڑکائی تھی، وہ اپنی دو عملی و منافقت کی پردہ پوشی کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین میں اور یزید میں صلح ہوتی اور ان کی سازش کا بھانڈا پھوٹ پڑتا۔ یہ سہانیہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ اس نے تاریخ پہ بہت ہی گہرے اثر ڈالے ہیں، اور اس کڑوے اور کسیلے پھل کا مزہ امت 1400 سال سے چکھتی آ رہی ہے۔ ان 2 واقعات یعنی شہادت حضرت عثمان اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اور لوگوں کے آپس میں اختلافات دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس کا اثر قیامت تک ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ جن لوگوں نے ان فسادات کو کروانے میں مین رول ادا کیا تھا، ان کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ جہاں جہاں اس کے اثرات پہنچے، در حقیقت کامیابی ان فتنوں کی آگ بھڑکانے والوں کو ہوئی۔ اب کوئی یزید کے نام کو گالی بنائے پھرتا ہے، کسی نے شمر کے نام کو گالی بنایا ہوا ہے، اور کوئی عمر بن سعد کے نام کو گالی بناتا ہے۔ یہاں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین آمیز و گستاخانہ انداز
اختیار کرتے ہوئے نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوفیوں نے حضرت امام حسین کے خیموں کو بھی جلا دیا، اور ان کا مطلب کسی افراد کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ان خطوط کو جلانا تھا، کیونکہ اگر وہ خطوط یزید کے ہاتھ لگ جاتے تو ان پہ غداری ثابت ہو جاتی، اور یزید نے ان کو مروا دینا تھا۔ تو اب اس سارے واقعے میں اگر دیکھا جائے تو قصوروار کون، کس کا قصور کم یا کس کا قصور زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کا قول ہے یزید کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہ اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ امام حنبل کہتے ہیں یزید کے اوپر لعنت ہے۔ امام ابن جوزیہ عبدالقادر جیلانی کے زمانے کے ہیں، یہ کہتے ہیں جو یزید کی مذمت سے روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید بندہ کیسا تھا؟ یزید نمازی بندہ تھا، کفر و شرک میں مبتلا نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی غلط کام کیا۔ یزید کی جب وفات ہوئی اس کی عمر 38 سال تھی، اور اس کی مدت خلافت 3 سال 9 مہینے رہی، اور ربیع الاول 64 ہجری کو یزید کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس سارے واقعات میں 3 طرح کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں تھیں اور کون لوگ اس میں انوالو تھے۔ ایک اہل تشیع کا فرقہ بن گیا ہے جنہوں نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں ایڈ کر دی ہوئی ہیں، اور تیسرا ایک اور فرقہ بن گیا ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ وہ فرقہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین کا مقصد خلافت تھا۔ حضرت امام حسین کا مقصد خلافت نہیں تھا، حضرت امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے خلافت یہ خاندان در خاندان نہیں چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یہ طریقہ ہے نہ یہ سنت ہے۔ تو اس میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے سیاسی غلطیاں ہو سکتی ہیں انسانوں سے، وہ ہر انسان سے ہی ہوتی ہیں، مگر ہم کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اور جہاں تک دیکھا جائے حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی کوفہ کے لوگ تھے، حضرت امام حسن کو شہید کرنے والے بھی کوفہ کے لوگ تھے، اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے بھی کوفہ کے لوگ ہی تھے۔ تو اب اس میں جن جن لوگوں نے یہ اس فتنے کو بھڑکانے میں اپنا رول پلے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس میں کس کو مود الزام ٹھہرائیں۔ اگر یزید نے غلط کیا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی پالے گا، مگر ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کہ میرا مقصد تھا آپ کو یہ حقائق تھوڑا سا بتانا کہ حضرت امام حسین کا یہ واقعہ کیسے ہوا۔ یہ ایک دم واقعہ نہیں ہوا تھا، اس سے 25 سال پہلے حضرت عثمان غنی کو جس طرح شہید کیا ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ یہود کی سازش تھی، اور اس کی وہ عبداللہ بن سلام جو یہودی مسلمان ہوا تھا، اور وہ اپنی سازش میں کتنا کامیاب ہوا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، پھر حضرت علی کے 5 سالہ دور میں مسلمان ہی مسلمان کے خلاف شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، وہ 20 سال تھوڑے سے سکون کے تھے، پھر ایک سیاسی غلطی حضرت امیر معاویہ سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر خون خرابہ بہت ہوا، مسلمان ہی مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ اس میں حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔